السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں آپ کے پاس ایک نئے سبق کے ساتھ، اور انشاءاللہ ہمارا یہ جو سبق ہے یہ بہت اہم سبق ہے اور آپ سب لوگوں کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گا۔ ہمارے جتنے لوگ ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں اور ہمارے چینل کو جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے ان کا ہم بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں، اور میں ضرور چاہوں گی کہ وہ لوگ ضرور کمنٹ میں بتائیں کہ ان لوگوں کو ہمارے اسباق کیسے لگ رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہمارے اسباق ہیلپ فل ہیں، ہمارا جو سکھانے کا طریقہ کار ہے کیا ان کو یہ پسند ہے، تو ضرور اس بارے میں کمنٹ میں ہمیں بتائیے گا۔ ہمارا آج کا سبق اہم اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم آج اپنے سبق میں سورۃ الاخلاص پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ الاخلاص جس کو 1/3 قرآن کا درجہ حاصل ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 قرآن کے برابر سورۃ الاخلاص ہے، 1/3۔ ایک تو اس کی اہمیت ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہے، دوسری اس کی اہمیت ہمارے ہاں اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ہم لوگ جب قرآن سیکھنے کی بات کرتے ہیں یا یاد کرنے کی بات کرتے ہیں، یا جب ہم نماز سیکھتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو نماز سکھاتے ہیں، تو موسٹلی یہی سورہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ وہ اپنی نمازوں میں پڑھ سکیں۔ اور کئی ایسے لوگ بھی میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کہ جن لوگوں کو اپنی باقی قرآن کا کوئی حصہ نہیں آتا، لیکن اپنی نمازوں میں وہ اسی ایک سورہ کو یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی ایک سورہ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ویسے یہ چیز درست نہیں ہے، ہمیں قرآن کا کچھ حصہ ضرور یاد ہونا چاہیے جس کو ہم اپنی نمازوں میں قیام کی صورت میں اپنی رکعات میں پڑھ سکیں۔ اگر ہمیں قرآن کا کچھ حصہ بھی یاد نہیں ہوتا اور صرف ہم ایک سورۃ الاخلاص پر اکتفا کرتے ہیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ سورہ جو ہے وہ اہمیت کی حامل اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس سورہ کے اندر توحید کا پورا باب موجود ہے۔ اگر کسی کو توحید سمجھنی ہو، کسی کو اپنے عقیدہ پر ورک کرنا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس سورہ کی تفسیر پڑھے۔ اس سورہ کے اندر اللہ کی جو وحدانیت ہے اس کا اقرار اور اس کو بہت خوبصورتی سے رب کریم نے بیان کیا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، مجھے اس کا مفہوم کچھ یاد آ رہا ہے، اس طرح سے روایات میں ملتا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو کہ قرآن کا کوئی بھی حصہ جب اپنی نماز میں پڑھا کرتے تھے تو ساتھ میں اس سورہ کو ضرور ملا کر ہر رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ کیونکہ میں اس سورہ سے محبت رکھتا ہوں۔ تو اس میں مجھے کریکٹ الفاظ یاد نہیں، لیکن میں مفہوم کے طور پر آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس میں کچھ الفاظ اس طرح کے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب میں فرمایا کہ تم پھر کامیاب ہو گئے کہ تمہیں اگر یہ سورہ پسند ہے اور تم اس سے محبت رکھتے ہو۔ تو اس لحاظ سے سورہ کی اہمیت میں بہت سی روایات ہمیں ملتی ہیں، یہ ایک اہم سورہ ہے، لیکن جس طرح عام روٹین میں اس کو پڑھا جاتا ہے تو میں نے ایز اے ٹیچر یہ دیکھا کہ اس میں بہت سی غلطیاں بھی پائی جاتی ہیں جو کہ حرام غلطیوں میں آتی ہیں، تو ہمیں اس کی درست ادائیگی کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ضرور میں آپ سب سے کہوں گی کہ اپنے پڑھنے کے ساتھ، اپنے ادائیگی میں بہتری کے ساتھ یہ اپنے ساتھ عہد کیجئے کہ ضرور بالضرور کسی نہ کسی ایک شخص کو بے شک آپ سکھائیں، لیکن یہ سورہ ضرور سکھا دیں۔ اور اگر آپ کے لیے سکھانا پاسبل نہیں ہے تو آج کل بہت عام ہے یہ چیز کہ ہم آگے شیئر کرتے ہیں لنکس کو، پوسٹنگ اور یہ وہ سب کچھ، تو پھر یہ لنک ضرور شیئر کر دیجئے آگے ہمارے چینل کا کہ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور سیکھ سکیں، تاکہ اگر وہ اپنی نماز میں اس کو پڑھتے ہیں یا کسی بھی ٹائم اس کو پڑھتے ہیں تو وہ ایک درست ادائیگی کے ساتھ پڑھ سکیں اور یہ آپ کے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
قل، یہ ورڈ چکے ہماری دو سورہ میں گزر چکا ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ پھر بتاتی چلوں، قاف کو پڑھتے ہوئے موٹا پڑھتے ہوئے ساتھ میں پیش پر ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ لام کی آواز کو ہلانا نہیں ہے، حرکت نہیں دینی۔ قل هو اللہ، ہو واللہ، اللہ کے نام کو پر پڑھیں گے۔ اس کے بعد پر پڑھنے سے مراد ہوتی ہے موٹا پڑھنا۔ هو اللہ احد، احد، ہا کی آواز واضح اور دال پر آواز کو حرکت دیں گے۔ اللہ الصمد، اللہ کے نام کو پر پڑھیں گے، صاد موٹا پڑھا جائے گا اور پھر سے دال پر آواز ہلے گی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، لم میم پر غنہ نہیں ہوگا، یلد دال پہ آواز میں حرکت ہوگی۔ ولم یولد، یہاں پر بھی میم پر غنہ نہیں ہوگا، لیکن جو ایک غلطی کامن مسٹیک ہمارے یہاں ہے وہ یہ ہے کہ لم یلد، یہاں پر چونکہ ہم یا کو جلدی سے پڑھتے ہیں تو ولم یولد میں بھی ہمیں یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس یا کی پیش کو بھی ہمیں جلدی سے پڑھنا ہے، جبکہ یہاں پر ساتھ واؤ بھی موجود ہے، ہمیں اس کا لحاظ کرتے ہوئے یہاں پر دو حرکت کھینچنا ہے اس کو۔ یہ چیز سمجھنے کے لیے آپ ہمارا جو پری تجوید کورس کا حرکات اور مدات میں فرق والے چیپٹرز ہیں، آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو ہیلپ ہوگی۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، ولم میم ساکنہ ہے لیکن یہاں پر غنہ نہیں ہے۔ یکن لہ، نون کی آواز نہیں آئے گی، کاف کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے اور یہاں پر کسی بھی قسم کی نون کی آواز یا کوئی غنہ نہیں ہوگا۔ ولم یکن لہ کفوا، کفوا، کاف کی پیش اور فا کی پیش کو دونوں کو ہمیں ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنا ہے۔ کوفو، کوفون، اور آگے واؤ پر بھی ہونٹ گول کرنے ہیں۔ کوفون احد۔ پوری سورہ سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ امید ہے آپ لوگوں کو سبق آج کا بھی اچھا لگا ہوگا اور سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے گا اگلے لیسن تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔